السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیگم۔ اس وقت پوری امت مسلمہ کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہے، اور خصوصاً ان دنوں میں بیت المقدس یا بیت المقدس کے اوپر یہودیوں کا جو حملہ ہے اور فلسطینیوں کے اوپر اور غزہ کے اوپر حصا کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بیت المقدس کی یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور پوری دنیا کے تمام ممالک کے جو مسلمان ہیں، تمام ملکوں کے جو ذمہ داران ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، اور ان کی بھی ایک تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ذلت کے ایسے دن اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، کہ اس وقت کفر جو ہے مکمل متحد ہے اور مسلمان جو ہے ان کا کوئی اتفاق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بیت المقدس یہ قبلہ اول ہے ہمارا، یہ ہمارا پہلا قبلہ تھا، قبلہ ہمارا تبدیل ہو گیا ہے، لیکن بیت المقدس یہ ہماری ملکیت ہے، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا قبلہ ہے، اور یہ مسلمانوں کی میراث ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان اٹھے اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جانیں پیش کریں، اپنے بچے قربان کریں، اپنی بیگمیں قربان کریں، اپنے مائیں قربان کریں، اپنے بزرگوں اور بچوں کی قربانی دیں، اور پوری امت مسلمہ سوئی رہے، اس سے بڑی دردناک تاریخ مسلمانوں کی کب ہوگی کہ جب مسلمانوں کے بچوں کو ان کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے، گھروں کے گھر تباہ، علاقہ تباہ، والدین کے سامنے بچے تڑپتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر پوری امت اب متحد ہو کر یہودیوں کو آواز نہ دے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اس پر یہ ظلم روک دو، اگر آپ ظلم نہیں روکتے تو پوری امت مسلمہ کو اتفاق کر کے یہودیوں پر حملہ کرنا چاہیے، ان کے گھروں کو، ان کی نسلوں کو تباہ کرنا چاہیے۔ آج اگر مسلمانوں کے اگر دشمن ہے تو یہ یہودی ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو فلسطینی مجاہدین کا ساتھ دیں، جو بھی فلسطین کے اندر بیت المقدس کو آزاد کرنے کے لیے یا مظلوم فلسطینیوں کے لیے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ ہر قسم کا تعاون کریں۔ ان کو فوج کی ضرورت ہے، افراد جائیں، اسلحے کی ضرورت ہے، اسلحہ بھیجیں، خوراک کی ضرورت ہے، خوراک جائیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ فلسطین میں جو مسلمان ہیں وہ لڑ رہے ہیں، اور ان کو پانی بھی نہیں مل رہا، ان کو خوراک کی کمی ہے، اور پوری امت مسلمہ جناب سوئی ہوئی ہے۔ اگر کسی کو ترس آتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، جو شہید ہو جائیں گے ان کو کفن ہم پہنا دیں گے۔ ڈوب مرنا چاہیے مسلمانوں کو، ان کی امداد کے لیے، ان کی نصرت کے لیے کوئی نہیں جا رہا۔ اگر کسی کو ترس آتا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، جو شہید ہیں ان کو ہم کفن دے دیں گے، کیونکہ ان کے پاس کفن اتنی تعداد میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان ہیں، اگر آج فلسطین کے اوپر مسلمانوں کو اس طرح جانوروں کی طرح شہید کیا جا رہا ہے، ہم بیدار نہ ہوئے، ہماری غیرت بیدار نہ ہوئی، ہمارا ایمان نہ جاگا، تو کل قیامت والے دن ہوگا، یہ فلسطینی مجاہدین کہیں گے یا اللہ، ہم نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر چیز قربان کر دی، اور پورے اتنے مسلم ممالک ہیں جن کے پاس اسلحہ بھی ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، ان کے پاس تیل کی دولت بھی ہے، زراعت کی دولت بھی ہے، ان کے پاس معدنیات بھی ہیں، بے شمار ان کے پاس دولت کے ذخائر ہیں، لیکن ہماری آواز کو سن کر کوئی محمد بن قاسم بن کر نہیں آیا، کوئی صلاح الدین ایوبی بن کر نہیں آیا۔ کل ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ تو میرے بھائیوں، سب سے میری پہلی گزارش ہے کہ تمام ممالک متحد ہوں اور مل کر
فلسطینی جو مجاہدین ہیں ان کی مدد کرے، ہر طرح کی مدد کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہم مسلمان گھروں میں ہیں جو تڑپ رہے ہیں، مائیں رو رو کر آہوزاری کر رہی ہیں کہ کہاں ہے وہ جو ایک بیٹی کی عزت کو کوئی تار تار کرے تو وہ کہتا ہے یہ آپ کی نہیں، یہ مسلمانوں کی بیٹی، میری بیٹی ہے، اور فوجیں اتار دے اور اپنی جان کی پرواہ نہ کرے۔ تو جو ہم گھروں میں ہیں، مساجد میں اپنی تہجد کے وقت ضرور اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہم انت الغنی ونحن الفقراء، اللہم انت القوی ونحن الضعفاء۔ دعا کریں اللہ تو غنی ہے، تو طاقتور ہے، ہم کمزور ہیں، یا اللہ جو فلسطین کے مجاہد ہیں ان کی غیبی مدد فرما، جس طرح یا اللہ بدر کے دن اللہ تو نے محمد کریم اور ان کے ساتھیوں کو، اصحاب محمد کو فتح دی تھی، اللہ اس طرح غیب سے ملائکہ سے ان کی مدد فرما۔ جو ہم ہیں دعا کریں، اور جہاں جہاں پر بھی یہ فلسطینی مجاہدین کے لیے خوراک کے لیے، پانی کے لیے، اسلحے کے لیے یعنی جو لوازمات، جو یعنی فنڈ جمع کیا جا رہا ہے، آپ لازمی اس میں حصہ ڈالیں، بڑھ چل کر آپ کے مال کے اندر ان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے آج نہ دیا، کل قیامت والے دن یہ آپ کے سر پر ہوگا۔ ان کے لیے خوراک، ان کے لیے لباس، ان کے لیے غذا، یہ ہمیں پہنچانا ہمارا فرض ہے، اور پھر ان کے لیے یعنی کیا اسلحہ، ان کے لیے تربیت یافتی افواج ہر ملک روانہ کرے۔ یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا یہ مسئلہ ہے۔ یہ فلسطین، یہ جہاد جو ہے بیت المقدس، یہ صرف ان کی ذمہ داری نہیں، یہ پوری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان مجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اللہ ذوالجلال سے میں دعا کرتا ہوں اللہ غیب سے ان مجاہدین کی مدد فرمائے، اور جو ملک ابھی دیکھ رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ کے عذاب سے ڈریں اور جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کریں، اور فلسطینی مسلمانوں کے لیے پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔